الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ہر ادا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ہر طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں بندہ مسلمان کے پاس جو سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، وہ حضور کی محبت ہے۔ ایک مسلمان کے پاس حضور کی محبت سے بڑھ کر کوئی اثاثہ نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں ہر اعتبار سے محبت کے لائق ہیں تو وہ حضور کی ذات انور ہے۔ والدین، اولاد، بہن بھائی، بیوییں، تجارت، مکان، اللہ فرماتا ہے ان تمام سے بڑھ کر محبت میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے جو نظریات تھے ان میں بنیادی چیز حضور کی محبت، ان کی کوشش ہوتی تھی ہماری خلوت ہو، ہماری جلوت ہو، ہمارا دن ہو، ہماری رات ہو،
ہم نے حضور سے کیسے محبت کرنی ہے؟ حتیٰ کہ صحابہ کرام فرائض سے محبت، واجبات سے، سنن سے، مستحبات سے، اور وہ طریقے بھی جن کی دین میں بظاہر حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اگر حضور نے چلتے ہوئے کوئی کام کیا ہے وہ شریعت کا حصہ تو نہیں تھا، صحابہ نے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں بھی حضور کی ایک ادا سے محبت ہے۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم، فرما دیے اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیوییں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم حاصل کرتے ہو تجارت کے ذریعہ سے۔ آگے فرمایا وہ مکان جس میں تم رہائش رکھتے ہو وہ تمہیں پسند ہوتا ہے، ہر بندے کو پسند ہے۔ غریب آدمی کو امیر کے محل سے محبت اپنی جھونپڑی کے ساتھ ہوتی نہیں ہوتی۔ تو جتنا چیزیں محبت کی ہیں اللہ فرماتا ہے ان تمام سے بڑھ کر میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ محبت کرو۔ اگر محبت نہیں کرو گے پھر کیا ہے؟ تم انتظار کرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضور سے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کمال درجے محبت کر کے دکھائی۔ یاد رکھیں محبت کب ہوتی ہے؟ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب نبی کے طریقے سے، نبی کی ادا سے، نبی کی شریعت سے، نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت کریں گے، حضور کی ادا سے محبت کریں گے، پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے نہیں کہنا پڑے گا۔ پھر اللہ خود فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج تو نافرمان قسم کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ میری نظر میں یہ بات نہیں گزری کہ صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ توجہ ذرا غور کرنا، میری نظر میں، میرے مطالعے میں یہ بات نہیں گزری۔ صحابہ کرام نے برملا اعلان کیا ہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے کمال درجے محبت کرنے والے ہیں، دعویٰ نہیں کیا۔ محبت کمال درجے کی تھی، حضور سے عشق کمال درجے کا تھا، لیکن دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، دین کو میں نے پڑھا ہے، کتنا عرصے تبلیغ دین ہے، میں نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں عاشق رسول ہوں، نہیں۔ آج شرابی زانی لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، کہ چھوٹا سا دعویٰ ہے کہ حضور سے محبت کا دعویٰ۔ میرے عزیزان گرامی، صحابہ کرام کے واقعات سنیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فرائض و واجبات اور سنن سے ہٹ کر بھی محبت تھی۔
ہم تو سارے طریقے چھوڑ گئے, ہم تو نمازیں چھوڑ گئے, ہمیں تو روزوں کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں تو دین کی خبر ہی کوئی نہیں ہے. خالی دعوے سے کچھ نہیں بنتا. بھئی میں سادہ مثال دیتا ہوں, نام جنت بی بی رکھ لے, کام الٹے کرے تو جنت میں چلی جائے گی. یاد رکھنا, محبت رسول کے, عشق رسول کے تقاضے ہیں. بندہ عملی طور پر بھی کوشش کرے, پھر ہے کرے کچھ بھی نہیں, خالی دعوے سے محبت کچھ نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس واقعے پہ غور کرنا, یہ دین نہیں ہے لیکن انداز دیکھیں ذرا. حسنین کریمین کو ساتھ سواری پہ بٹھا رکھا ہے, سفر میں ہے, چلتے چلتے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے سواری کا رخ موڑا. جب آگے گئے تو اپنی گردن کو جھکا دیا, تھوڑا آگے گئے تو سر اٹھا کے مسکرانے لگ گئے. حسنین کریمین نے سوال کیا, ابا جی سواری آپ کی صحیح راستے پہ چل رہی تھی, سامنے راستہ بھی تھا, آپ نے سواری کا رخ بھی موڑا, پھر آپ نے اپنی گردن جھکائی, پھر سر اٹھا کے مسکرا دیا, کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں. جب اصرار کیا تو کیا کہا, آپ بھی سنیں ذرا. شہزادو, ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, چلتے چلتے جب یہاں میری سواری پہنچی ہے, حضور کی سواری پہنچی تھی, آگے سامنے پانی کھڑا تھا, حضور نے سواری کا رخ موڑ لیا, آج پانی نہیں ہے, لیکن مجھے وہ سارا منظر یاد آ رہا ہے. میں نے اپنی سواری کا رخ اس لیے موڑ دیا ہے کہ میرے رسول نے یہاں سواری کا رخ موڑ دیا تھا. آگے گئے تو اللہ کے رسول نے, درخت اونچا درخت تھا, حضور سواری سے اترے نہیں بلکہ اپنے سر انور کو جھکا دیا. آگے گئے تو سر انور اٹھا کر مسکرا دیا. آج درخت بھی نہیں ہے, مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن میں نے کہا علی, جہاں تیرے نبی نے اپنے سر انور کو جھکایا تھا, تو اپنا سر اٹھا کے کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا اللہ کے رسول نے آگے سر انور اٹھا کے مسکرا دیا. مجھے حضور کی وہ ادا ساری نظر آتی ہے, میں نے وہی کیا ہے جو میں نے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ دین ہے کہہ سکتے ہیں آپ دین ہے؟ نہیں, حضور کو دیکھا تھا. یہ سنت بھی نہیں کہہ سکتے ہم, یہ تو سر راہ کا معاملہ ہے, یہ تو سفر کا معاملہ ہے. لیکن کس قدر محبت تھی حضور کی ذات انور کے ادا کے ساتھ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن نے کہا ہے نا اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت حضور سے ہو. اب عملی طور پہ دیکھیں میرے جوانوں, ذرا آپ غور کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چل لیا مکہ. ماں کو علم ہوا, کہا سعد بن ابی وقاص اگر تو پہلے دین میں نہیں آئے گا تیری ماں کچھ نہیں کھائے گی, بھوکی مر جائے گی. پہلی ہڑتال تھی بھوک ہڑتال, جو ایمان لانے پر ایک صحابی کی ماں نے کی تھی. اس دنیا میں پہلی بھوک ہڑتال تھی جو اس دور میں ہوئی. اسلام بھوک ہڑتال کی اجازت نہیں دیتا, یہ ہمارا غلط طور طریقہ ہے. بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے کہا میں بھوکی مر جاؤں گی اگر تم میرے دین میں واپس نہیں آئے گا. کچھ دن گزرے, بے ہوش ہو گئی. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے, بے ہوش ہو گئی, نہ کھانا نہ پینا, بے ہوش ہو گئی. تو ان کے دوسرے بھائی نے منہ میں پانی ڈالا. جب ہوش میں آئی کہا تو نے بہت برا کیا, اور پھر کہا سعد لوگ تجھے تانا دیں گے کہ سعد کی ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے مر گئی ہے. سعد اب بھی واپس آ جا, میں مر تو جاؤں گی لیکن کھاؤں گی کچھ نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص, دیکھو قرآن پہ عمل, دیکھو قرآن کے طریقے پہ, قرآن کے فرمان پہ عمل بیٹا کیسے کر رہا ہے. اپنی ماں کو کیا جواب دیتے ہیں, امی جان یہ تو تمہاری ایک جان ہے. توجہ کریں, یہ تو تمہاری ایک جان ہے. اگر تمہاری اس طرح 1000 جانیں ہوتی اور 1000 جانیں بھی یکے بعد دیگرے میری
جدائی میں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی تو میں پھر بھی واپس دین میں نہ آتا، اپنے نبی کو میں پھر بھی نہ چھوڑتا۔ یہ ہے قرآن پہ عمل۔ تمہاری 1000 جانیں اور 1000 دفعہ تمہیں موت آ جاتی اور تم کہو کہ سعد اپنے نبی کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ، امی جان مجھے یہ گوارا نہیں ہے، سعد اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں، خدا کی قسم کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، منبر رسول پہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، آج ہمیں اپنے سیاست دانوں سے اپنے نبی سے زیادہ محبت ہے۔ سوچئے ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کی محبت میں اپنے نبی کی کتنا نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا را سوچئے، مرنا ہے، موت آنی ہے، ہم نے اپنے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی سیاسی قیادت ہمیں کام نہیں آئے گی، قبر میں بھی کام آئیں گے تو رحمت للعالمین کام آئیں گے، اور حشر میں کام آئیں گے تو حضور کام آئیں گے۔ خدا را ادھر دیکھیں، میں آپ کے سامنے دست بستہ عرض کر رہا ہوں، میری باتوں کو قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی سیاست کی جانب نہ لے جائیں۔ خدا را آپ نے مرنا بھی ہے، آپ چھوٹی چھوٹی بات کو لے جاتے ہیں جی یہ ادھر ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا، فلاں ہو گیا، سب جھوٹے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے رسول کے فرمان سے محبت کرو، حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا آپ غور کریں، حضرت مصعب بن عمیر، کتنے صحابہ حضور کی محبت میں، آج تو ہم سیاسی قائدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے علماء سے دور ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کے سامنے کتنے صحابہ کرام نے، کسی نے باپ کا سر کاٹ دیا حضور کی محبت میں، جو حضور کا نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے۔ کسی نے چچا کا اپنا سر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، کسی نے بھائی کا سر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، کسی نے ماموں کا سر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے جب سوال کیا تو ایک ہی بات تھی، حضور یہ آپ کا دشمن تھا، حضور یہ آپ کا دشمن تھا۔ ہم بھی تھوڑا غور کریں، ہم بھی تھوڑا سوچیں ذرا، خدا را اپنے علماء قرآن و سنت کی بات کو سننے اور اپنے دل میں جگہ دیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں، حضور سے محبت، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا آپ کو حضور سے کیسی محبت تھی، کتنا محبت تھی، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا شدت کی گرمی ہو، پیاس انتہا درجے کی ہو، جس طرح شدت کی گرمی میں بہت پیاسے آدمی کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، اسے سونے سے محبت بھی نہیں ہوگی، اسے محل سے محبت بھی نہیں ہوگی، اسی دولت کی محبت بھی نہیں ہوگی، اسے منصب سے محبت بھی نہیں ہوگی۔ گرمی شدید ہو، پیاس پورے عروج پہ ہو، ہونٹ خشک ہو رہے ہوں، پانی کی تمنا بڑھ رہی ہو، حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس وقت جو پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر حضور سے محبت تھی۔ اللہ آپ ذرا غور فرمائیں، ذرا کبھی آپ کو یہ واسطہ پڑا ہو، شدت کی گرمی، شدت کی پیاس اور پانی نہ مل رہا ہو، پھر آپ بتائیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ اپنی دولت بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنا سب کو دے سکتے ہیں، پانی کا ایک گلاس مل جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس سے بڑھ کر شدت کی گرمی، شدت کی پیاس میں جس طرح انسان پانی سے محبت کرتا ہے، اس کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ آپ ذرا غور کریں، دوسرے الفاظ یہ بنتے ہیں کہ ہمیں حضور کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا
محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیو ذرا آپ غور فرمائیں، پھر دیکھیں ذرا عروہ بن مسعود جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کی تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ حضور نے حضرت عثمان غنی ذی النورین کو قاصد بنا کے بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا۔ مکہ والے تمہیں جانتے ہیں، تمہاری حیا کرتے ہیں، تم ان سے جا کر کہو کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ ان کے صحابہ مسلمان کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں، نیزے ان کے پاس نہیں ہیں، وہ تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ عمرہ کی اجازت دے دیں۔ تو اہل مکہ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں دو باتیں قابل غور۔ حضرت عثمان غنی سے کہا آپ عمرہ کر لیں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا، عمرہ کو نہیں دیکھا، بیت اللہ کے طواف کو نہیں دیکھا۔ کہا کیا تمہارا یہی نظریہ ہے، تمہاری یہی سوچ ہے کہ میں عثمان اپنے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ نہیں، مجھے عمرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے حضور سے، یہ حضور سے محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہاں آپ نے پیغام دیا تو اہل مکہ بڑے کافر اکٹھے ہوئے۔ عروہ بن مسعود سے کہا تم جاؤ حالات کا جائزہ لو۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں کیسر و کسریٰ کے شاہی دربار میں گیا، میں روم، میں ایران یعنی فارس تھا اس ٹائم، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نے بڑے بڑے درباروں میں جا کر بادشاہوں کا ادب و احترام دیکھا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سارا ذکر موجود ہے۔ یہ عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہو کر صحابی بن گئے، جنتی بن گئے، ابھی کافر تھے، ان مکہ والوں نے بھیجا۔ عروہ بن مسعود وہاں پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ کہا حضور کے ادب اور محبت کا یہ عالم تھا، آپ بھی سنیں ذرا۔ اس طرح بیٹھے ہیں، ان کے سروں پہ پرندے ہیں، کسی کی آواز نہیں نکل رہی۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، حضور کی فرما برداری کے لیے ہر صحابی تیار ہے، حکم تو دینا۔ اللہ اکبر، حکم تو دینا، کیسے بات پوری کی جاتی ہے؟ اور بات کرتے ہیں تو آہستہ آواز سے، کہ اونچی آواز میں بات کرنا بھی وہ محبت اور ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، جب ان کے نبی نے نام اس نے لیا، دیکھا کہ جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام آپس میں جیسے ابھی لڑ پڑیں گے، پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ایک صحابی، وہ پانی قطرہ حضور کا صحابی کے ہاتھ کو لگا تو دوسرا صحابی وہاں ہاتھ لگا رہا ہے، حتیٰ کہ لعاب دہن کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ محبت ہے۔ عروہ بن مسعود سارا منظر دیکھتا رہا، واپس پہنچا، اس نے مکہ والوں سے کہا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا احترام دیکھا ہے، بڑا بڑا ادب دیکھا ہے اور بڑی محبت دیکھی ہے، اور جس انداز سے میں نے حضور کا نام لیا، ان کے صحابہ اور ایمان والوں کے میں نے محبت دیکھی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم جس کے صحابی، جس کے غلام، جس کا کلمہ پڑھنے والے ایک پانی کا قطرہ زمین پہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ یہ محبت تھی۔ اور پھر اللہ کریم نے یہ یاد رکھیں، انسانوں کے اندر ہی نہیں
بلکہ اللہ کریم نے کائنات کی ہر چیز میں حضور کی محبت رکھی تھی، اور حضور نے ان کی محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ جیسے آپ نے پچھلے جمعہ سنا تھا، حضور نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جبل عیر، یہ دوسرا پہاڑ ہے، جبل عیر، یہ مدینہ طیبہ میں ہے، یہ اسی شہر پہ ہے جہاں بیر علی ہے، جہاں ہم عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے بیر علی ہے تھوڑے فاصلے پہ، اس کی ایک سائڈ پہ یہاں یہ جبل عیر ہے۔ حضور نے فرمایا نبغضہ ونبغضہ، یبغضنا ونبغضہ، وہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے، انسان ہو جانور ہو، اس سے محبت ضروری ہے، اور جو حضور سے بغض رکھتا ہے اس سے بغض کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات سنیں ذرا، کہتے ہیں حضور کے ساتھ ہم ایک سفر پہ تھے، ایک باغ میں گئے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے حضور کی سواری قریب باندھی، جب قریب باندھ دی، گدھا مبارک تھا جس کے نام یافور تھا، سواری باندھی اس نے پیشاب کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب تک حضور اس پہ سوار رہتے تھے سواری پیشاب اور لید نہیں کرتی تھی، جب پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی نے کپڑا ڈال لیا، کہا مجھے اس سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا خبردار، پھر نہیں کہنا حضور کی سواری کے پیشاب سے بو آ رہی ہے، ہمیں تو اس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ محبت دیکھیں ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت دیکھیں ذرا۔ تلوار نکال لی، تلوار نکال لی، کہا خبردار، پھر نہیں کہنا کہ مجھے حضور کی سواری کے پیشاب سے بو آتی ہے۔ یہ محبت ہے، حضور کی سواری سے محبت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، قیامت میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت غالب آ گئی، آپ کسی مرد سے محبت کرتے ہیں، کسی دوست سے محبت کرتے ہیں اور ناجائز محبت کرتے ہیں کسی خاتون سے، یا آپ کسی سیاسی آدمی سے محبت زیادہ کرتے ہیں، یا آپ کسی پیر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس بندے سے زیادہ محبت ہوگی حضور نے فرمایا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے پوری زندگی میں سب سے بڑا خوشی والا دن وہی تھا جس دن حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہو گیا، اس سے اس کی محبت ہے۔ ہمیں خوشی کیوں آئی؟ ہم تمام کی محبت حضور کی ذات سے بڑھ کر تھی۔ اللہم ہمیں سب سے بڑھ کر حضور سے زیادہ محبت تھی۔ میرے بھائیوں، آئیے حضور سے محبت کیجئے، حضور سے محبت کیجئے۔ سب جھوٹی محبتیں ہیں، سب فانی محبتیں ہیں، سب فضول محبتیں ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، اپنی عملی زندگی کو سنوارئے، حضور کے طریقے کو پڑھیے، حضور کا طریقہ اپنائیے۔ چہرہ ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ سجا ہوا ہو داڑھی سے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کتنے لوگوں نے اس گناہگار کی وجہ سے کتنے لوگوں نے داڑھی چہرے پہ سجائی ہیں۔ میں آپ کو ایک جملے میں بات کرتا ہوں، اللہ کی پوری مخلوق میں اولین میں آخرین میں جو کائنات کا حسین ترین چہرہ تھا اس پہ سنت موجود تھی۔ جو کائنات کا حسین چہرہ، پوری کائنات کا جو حسین ترین چہرہ تھا، میرے نبی کے چہرے پہ کیا تھی؟ داڑھی مبارک تھی۔ اسی میں حسن ہے، اپنا چہرہ تو بنا لو۔ وہ امام محمد کی بات ٹائم تو ہو گیا ہے، ختم کرتا ہوں مختصر۔ ایک علاقے میں یہودی پادری تھا، بڑے بڑے علماء سے اس نے مباحثے کی، بڑا تیز تلار تھا۔ لوگوں نے کہا امام محمد ہمارے وقت کے امام ہیں، یہاں سے گزریں گے، ان سے مناظرہ کر لینا۔ لوگ انتظار میں تھے، امام محمد تشریف لائے، گھوڑے پہ سوار تھے، سفید شکل و صورت، سفید لباس، دستار پہنے ہوئے۔ جب وہ سامنے آیا، امام صاحب آئے،
تو اس یہودی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا تو نے ہمارے امام سے بات ہی نہیں کی, مناظرہ ہی نہیں کیا, کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس نے کیا کہا جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کا کیا مقام ہے. جن کی صورت ایسی ہے تو جو ان کا نبی ہے ان کی کیا شان و صورت ہوگی. اپنی صورتوں کو ٹھیک کیجئے. آپ خوبصورت ہیں لیکن پھر صحیح معنی خوبصورت تب بنیں گے جب نبی رحمت کے چہرے جیسا آپ چہرہ بنائیں گے. اللہ آپ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی, ایمان پہ موت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.